أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم ما شاء الله اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ حضرات نے اس بات کو سماعت فرمایا ہے مولانا محمد ارشد تارڑ صاحب کی زبان سے کہ ہمارے اس محلہ قاسپورہ کے بچے محمد حافظ محمد ابراہیم بن ڈاکٹر محمد الیاس صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی سب سے عظیم ڈگری حفظ قرآن مجید کو مکمل کیا ہے اور یہ حاصل کی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمارے اس بچے، ہمارے اس بیٹے، ہمارے بھتیجے کو قرآن کا عالم بھی بنائے، قرآن کا عمل بھی بنائے۔ الحمدللہ شہباز خطابت، خطیب اسلام، مناظر اسلام۔ اب بیٹا رستہ چھڈو جلد فٹافٹ، بزرگاں نو رستہ دے دے۔ اب پڑھ کے بچے نو دائیں بائیں کر دیو نا۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ جان محفل اور شان محفل جو ہے حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کا مفصل خطاب انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آو جی اگے آ جاؤ، اج تے تانوں اے بچہ ماشاءاللہ جنہیں قرآن مجید حفظ مکمل کیتا ہے۔ ہاں دیو جی انویں جگہ کرسی کرتے بزرگاں نے سلام لبو سارے نا۔
جو چھوٹی جی کرسی انہوں دے دیو جی، اللہ بھی اس طرح دینا انشاءاللہ، اسی بھی دئیے نا۔ تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزازات جو اللہ تعالیٰ نے دینے ہیں انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کے سامنے جو ہے حافظ محمد یوسف پسروری صاحب وہ بیان فرمائیں گے، اور قرآن و حدیث کے پھول آپ کے اوپر نچھاور فرمائیں گے۔ آپ حضرات ان کو چن کر اس کا گلدستہ بنائیں گے۔ تو یہ بچہ جو ہے ہمارے ہی ادارے مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ حفظ القرآن بالتجوید گلی نمبر 8 محلہ سیالوی کالونی فیصل آباد میں زیر تعلیم تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کے والد محترم کی خواہش اور آرزو کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عالم قرآن بھی بنائے اور عامل قرآن بھی بنائے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہی رب کا قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رفتیں عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ جو قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتے ہیں، اور جو اسی قرآن کا انکار کرتا ہے، منحرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ قاری محمد لقمان صاحب استاد القراء الحمدللہ ہمارے ادارہ سے اس وقت جو ہے 50 کے قریب طلباء حفظ قرآن مکمل کر کے کچھ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ مساجد کے اندر، مدارس کے اندر دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج وہ طلباء بھی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے چند سال پہلے حفظ کیا، پھر جو ہے مختلف مدارس میں دینی تعلیم کو حاصل کیا، اور آج کسی مسجد میں خطیب ہیں اور کہیں پہ وہ مدرس ہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام بھائیوں کی طرف سے صدقہ جاریہ بھی ہے کہ جو لوگ اس ادارے کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اور ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اساتذہ کا جو ہے احترام اور خیال کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا اجر محفوظ رکھے گا۔ ہم نے حافظ محمد ابراہیم بن ڈاکٹر محمد الیاس تلاوت قرآن مجید اپنا آخری سبق سناتے ہیں۔ کھڑے ہو کے بیٹھ کے مرکز محمد الرسول اللہ کے سارے ہی طلباء الحمدللہ فرما بردار ہیں، قابل اعتماد ہیں، لیکن اپنی تعلیمی کیریئر کے دوران جس قدر ہمارے اس بیٹے برخوردار بھتیجے بھائی نے محمد ابراہیم نے کمال فرما برداری کا مظاہرہ کیا ہے، الحمدللہ دوران کلاس بھی، کلاس کے بغیر بھی، جب بھی، جس وقت بھی جو بھی کام مدرسے کے حوالے سے کہا گیا، اساتذہ کے حوالے سے کہا گیا، کام کاج کے حوالے سے کہا گیا، خدمت مسجد کے حوالے سے کہا گیا، اس بچے کے ماتھے پہ کبھی ہم نے تیوڑی نہیں دیکھی اور انکار نہیں دیکھا۔ الحمدللہ کمال اطاعت اساتذہ کی اور کمال فرما برداری دیکھی ہے۔ اب چند منٹ کے لیے وہ کتے ننا آپ اتنے کھڑا ہو جا، چلو جی پڑھو، آ جا بھی آ جا۔ اے ڈاکٹر محمد خطاب دینے لگا ہوں ہمارے پاکستان کی معروف و مشہور و معروف شخصیت، جن کی دعوت سے، جن کے خطابات سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سینوں کو توحید و سنت کے نور سے منور فرمایا ہے، الحمدللہ جن کی خطابت نے پاکستان کے کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر میں الحمدللہ قرآن و سنت کا ڈنکا بچایا ہے اور قرآن و سنت کے نور کو پھیلایا ہے،
دعوت سخن دینے لگا ہوں۔ شیر اسلام، خطیب اسلام، مناظر اسلام، واضح خوش الحان، مقرر ذی شان، ہم سب کی پہچان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ ثم الحمدللہ۔ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، اللہ پاک نے ان کو جو ملکہ عطا فرمایا ہے نا، سننے والا آدمی یہ کہے کہ میں بات نہیں سننا چاہتا، میں نے تو آج تک اہل حدیثوں کی کسی بات کو ماننا ہی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے میری جماعت کو بہت بڑے بڑے خطباء عطا فرمائے تھے ماضی میں، اور الحمدللہ اس وقت بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ان کو ملکہ بات سمجھانے کا دیا ہے نا، وہ شاید میرے خیال سے میرا خیال ناقص بھی ہو سکتا ہے، میرے خیال سے اس وقت ہم اثر ہم پلہ جتنے بھی خطباء ہیں ان میں یہ کمال نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے جب قرآن مجید ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں نا لوگوں یہ میرا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، پوری زندگی سے ایک بھی نماز بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں ہے، لاکھوں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ شاید اتنی تعداد ہو، لیکن اللہ کے احسان سے سینکڑوں سے متجاوز لوگ ہیں جنہوں نے حافظ صاحب کے کہنے پہ اللہ کے فضل و احسان سے اہل حدیث ہوئے اور رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی۔ خود میرے گاؤں میں 2018 میں گئے، وہاں پہ تقریباً 10 بندے نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے، اور 100 بندہ جو نماز پڑھنے والا تھا وہ کبھی کبھار آنے والے۔ چک نمبر 72 پانجل، صوبے والا، تحصیل و ضلع ساہیوال، وہاں پہ حافظ صاحب کا خطاب ہوا، تو حافظ صاحب نے جب یہ بات کہی نا اپنے وجد میں آ کے، الحمدللہ آج وہ جماعت اللہ کے فضل و احسان کے ساری کی ساری اہل حدیث ہے، اور وہ پوری کی پوری مسجد جو ہے وہ اہل حدیثوں کے یہ کہیں کہ ان کے ہاتھ میں، اور اہل حدیث اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ کمال، یہ ہے وہ ولایت جو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے میری جماعت کو اس طرح کے ہیرے دیے ہیں۔ الحمدللہ ان ہیروں میں سے نام روشن ہے اس وقت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی۔